وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں. میں حیران رہ گئی تھی. پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں. تو وہ جی کافی بولی, بہت زیادہ بولی. تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل بولے. الیکشن کمیشن نے کپتان سے بلہ واپس لینے کا فیصلہ کیا تو پھر پی ٹی آئی کو بھی یاد آیا, اوہو ہم نے تو 2022 کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں کروائے. تو الیکشن کمیشن نے بھی لکھ چھوڑا جناب بلہ چاہیے تو آپ کو ٹیم کا کپتان بدلنا پڑے گا. نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں منان گیلانی. اس کپتان کو لے کے کیا ہے کہانی, سنتے ہیں محسن بلال کی زبانی کہ جنہوں نے نیا ہی کٹا کھول دیا ہے. آپ نے گتھم گتھا تو سنا ہوگا, یہ کھوسم کھوسا کیا ہوتا ہے اور کیا مرشد اور بڑے مرشد ہی آمنے سامنے آگے ہیں. نند بھاوج کی لڑائی سنا تھا, آپ نے ہسبینڈ وائف کی ہی لڑائیاں کروا دی ہیں. یہ عجیب عجیب خبریں کہاں سے لاتے ہیں محسن صاحب آپ؟ گیلانی صاحب پہلے تو مجھے آپ کے انٹرو پہ اعتراض ہے کہ ایک سنجیدہ موضوع اور اس کا غیر سنجیدہ انٹرو. جس سٹائل میں آپ نے چلیں, آپ کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں چلتی ہیں, جو آپ کا انداز ہے عام پبلک والا وہ چلے پبلک میں تو چل سکتا ہے, لیکن اتنا سنجیدہ موضوع کو آپ نے کھوسم کھوسا کہہ دیا گتھم گتھا کی جگہ, اور پھر جو مرشد کا انداز آپ نے اپنایا یہ تو آپ کی جو خبر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی اور کپتان آمنے سامنے آ گئے ہیں چیئرمین کو لے کے, یہ بھی تو ایک عجیب قسم کی خبر دی ہے. مطلب کہ ہنسی آتی ہے کہ لے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, عجیب قسم کی یہ خبر کیسے ہوگی؟ عجیب ہی ہوگی ہے کہ وہ تو ایک پیج پہ ہے, وہ سیم پیج پہ ہے. شوہر اور ہسبینڈ میں کچھ باتوں پر اختلاف نہیں ہو سکتا. کچھ ہو سکتا ہے, وہ کوئی ہڈی روٹی پہ اختلاف ہو جائے, یہ تو سیاسی معاملہ ہے اور کپتان کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے. تو آگے ساری چیزیں کیا غیر سیاسی ہو رہی تھی؟ کون مشورے دے؟ نہیں, آپ کن بنیادوں پہ یہ خبر دی ہے کہ بشرا بی بی اور کپتان ہی جناب اس معاملے کو لے کے آمنے سامنے چلے؟ کور کمیٹی اور وکلا کے جو انٹرا پارٹی اپنے معاملات تھے وہ تو ہمارے سامنے آئے کہ جناب ان کی چپکلش ہے. یہ نئی بات کیسے نکال دی؟ آپ ثابت کریں نا اس کو. یار ثابت میری کچھ معتبر ذرائع سے بات ہوئی ہے, چاہے وہ کور کمیٹی کی ہوں یا پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم ہو, جن کے بڑے سخت تحفظات ہیں بشرا بی بی پر. آپ کا اشارہ اس طرف تو نہیں ہے جیسے وہ آپ پہلے کہتے ہوتے تھے کہ جناب یہ حکومت اصل میں عمران خان صاحب نہیں کر رہے, یہ حکومت بشرا بی بی کر رہی ہیں, سارے مینجمنٹ کے جتنے بھی معاملات ہیں, کوئی تعیناتی کروانی ہو, کسی کو ٹرانسفر کرانا ہو, وہ بشرا بی بی کرتی ہیں. یہ وہی سین ہے بھائی جان. یہ تو خود عمران خان بھی کئی دفعہ تسلیم اس بات کو کر چکے ہیں, یا نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا, لیکن جنرل باجوہ فیصلے کیا کرتا تھا, سپر کنگ بنا ہوا تھا. تو اب ایک پی ٹی آئی کا بہت بڑا طبقہ اس بات پر متفق ہے اور انہیں یقین ہے کہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ جس پر ان کے چیئرمین عمران خان بے قصور اور معصوم ہیں. وہ جو فیصلے ہیں یا وہ جو چیزیں ہیں مبرہ عمران خان سے کی گئی ہیں. تو اب یہ جو معاملہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ آڈیو ایک لیک ہوئی لطیف کھوسا اور بشرا بی بی کی, جس میں چلے علیمہ خان صاحبہ یا دوسری عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے تناظر میں بات ہو رہی ہے, لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی ہے, اور بشرا بی بی ایک معصومانہ انداز میں, اور ان کی آواز سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا وہ 21-22 سال کی کوئی کالج. میں اب وہ الفاظ اب آپ سنجیدہ میں آپ کو یہ منیشا جو ہے مرشد کی جو مرید خاص ہے, یہ بڑی گھوریاں ڈال رہی ہیں آپ کو, بعد میں آپ کو بھی موقف لیتا ہوں. نہیں اب آپ سنجیدہ, اب 16-17 میں یہ کہ جس طرح وہ جس طرح اس معاملے کو غیر سنجیدگی کے ساتھ لطیف کھوسا سے شیئر کر رہی ہیں, اور لطیف کھوسا کا بیک گراؤنڈ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے گورنر رہے ہیں اور چیزیں رہی ہیں, اور کسی زمانے میں حامد خان صاحب کے اینٹی رہے ہیں, اور حامد خان صاحب وہ ہیں جو پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی جنہوں نے بنائی وہ ان کی پائنیئر ٹیم میں تھے. نہیں تو بشرا بی بی کیا چاہتی کیا ہے؟ اب اگر آپ مان بھی لیں کہ بشرا بی بی آمنے سامنے آ گئی ہیں, وہ کیا چاہتی ہیں؟ کیونکہ کپتان کی خبر تو ہمارے سامنے آ گئی کہ جناب وہ بریسٹر سر اتنے بڑے اناؤنس کر دیا آگے. سر وہ اتنے بڑے فیصلے میں وہ اپنا ان پٹ چاہ رہی ہوں گی. اچھا ان پٹ چاہ رہی ہیں یا چیزیں ہیں کہ مجھ سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی, جبکہ قانونی معاملات میں شاید انہیں اتنا علم نہ ہو, کیونکہ ایک طبقہ تو یہ چاہتا ہے کہ انتخابات میں بلے کا نشان نہ ہو, لیکن پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ بلے کا نشان ہوگا تو ہماری سروائیول ہو جائے گی. پی ٹی آئی تتر بتر ہونے سے بچ جائے گی. کوگے فیصلے عمران خان نے کرنے ہیں, چہرہ عمران خان کا ہے, لیکن عمران خان کے بعد جو چہرہ دوسرا ہے وہ بلہ ہے. انتخابی نشان
بلہ ہے بلہ بچے گا کیسے؟ اب دیکھیں کہ وہ گوہر صاحب آتے ہیں, وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. آپ کی جو یہ پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے وہ پہلے کہتی ہے جناب یہ وکلا کا ٹیم وہ بڑے یہ ان کا دھڑلے چل رہے ہیں, یہ خان صاحب کو ہے, یہ اندر جناب مروت صاحب ہے, گوہر صاحب ہیں یا شعیب شاہین صاحب ہیں, وہ اندر جاتے ہیں, کپتان سے ملاقات کرتے ہیں, باہر آتے ہیں, پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. کور کمیٹی نے اعتراض کیا کہ میں آپ کو سیاسی طور پر اب ایک چیز بتاتا ہوں. جی جی. جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب بھی کبھی شاہ محمود قریشی, کبھی جہانگیر ترین, کبھی سابق گورنر پنجاب چودھری سرور آمنے سامنے کئی باتوں پر رہتے تھے, خبریں لیک ہوتی تھی, پھر کابینہ کے کچھ فیصلے لیک ہو جایا کرتے تھے. پی ٹی آئی کے رہنما آپس میں گتھم گتھا ہو جایا کرتے تھے کہ نہیں ایسے بات نہیں, خان صاحب نے یہ کہا ہے, تو خان صاحب مزے لیا کرتے تھے چیزیں. اب وکلا ٹیم کے ساتھ بھی میرا اپنا انالیسس ہے, یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب انہیں جیل میں بیٹھ کے گھما رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کو سرپرستی ضرور خان صاحب کی حاصل ہے, اور یہ جو لطیف کھوسہ طرز کے ہیں جن کا پی ٹی آئی میں بہرحال اتنا سٹیک نہیں یا پی ٹی آئی میں اتنے متحرک نہیں رہے, وہ تو اب یہ ایک سال طرز سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا لطیف کھوسہ طرز کے لوگ وہ کیسے؟ یار میں اب آپ جو مروت صاحب کی آپ نے بات کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں کیپٹن صفدر ثابت ہوئے ہیں جس طرح نون لیگ میں کیپٹن. ہاں اچھا, میں ایک تاریخی بات آپ کو بتاتا ہوں. مولانا فضل الرحمان نے جب انقلاب مارچ شروع کیا تھا 2019 میں, تو نواز شریف صاحب کو لکھپت جیل میں تھے. تو مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان واحد رابطے کا ذریعہ یا صولت کاری جو کر رہے تھے کہ ایک پیغام ادھر دوسرا ادھر, وہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر تھے. جب میڈیا میں یہ خبریں آنا شروع ہوئی تو مریم اورنگزیب, عطا اللہ تارڑ سمیت ہر نون لیگ کے سینئر رہنما نے اس کی تردید کی, نہیں جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہیں ہو سکتا ہے ہم مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کا حصہ بنے یا نہ بنے. پھر ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ لاہور کی جو احتساب عدالت ہے اس کے باہر کیپٹن صفدر آئے اور میڈیا کے سامنے یہ جو سام ہے پٹاری سے نکال دیا, پٹاری کھول دی, اور انہوں نے کہا کہ میرے قائد پاکستان کا نواز شریف کا اپنے کارکنان کے لیے پیغام ہے کہ نکلو غزوۃ الہند کے لیے اور مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دو جنہوں نے کشمیر بیچا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کو پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پوری نون لیگ اس کی تردید کر رہی تھی کہ نہیں ایسی بات تو ہوئی نہیں ہے. اور کیپٹن صفدر کی ان فیوچر بات سچ ثابت ہوئی. آپ نے باتیں سنی انہوں نے مروت صاحب کو کیپٹن صفدر کے ساتھ یار میں نے تو انٹرا پارٹی الیکشن تو بڑھ گیا. سر میں نے تو ایک پولیٹیکل حوالہ دیا آپ کو, ٹھیک ہے, کہ آپ نے مروت صاحب جناب دیکھیں کہ کپتان کے بعد کوئی بندہ اگر گیس تو مروت صاحب نے کیا کام کیا؟ کچھ نہیں کیا. مروت صاحب نے کیا کام کیا؟ مروت صاحب نے بھی تو وہی کیا ہے جو ماضی میں کہ مروت صاحب ملنے گئے ہیں خان صاحب سے ملے ہیں, وہ بغیر کسی سے انہوں نے مشاورت کی اتنا بڑا بیان دے دیا, وہ بعد میں ثابت بھی ہو گیا. اور اسی طرح کیپٹن صفدر نے بھی کیا کیا تھا, کسی سے مشاورت کیے بغیر. ہو سکتا ہے مریم نواز کے علم میں ہو, مریم نواز چاہتی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو تو آمد بھی ہوتی ہے نا, ایک دم کوئی خیال آتا یار, لیکن بعد میں اس کی تصدیق ہوئی نا کہ نواز شریف صاحب نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کی بات کیوں نہیں مانی, استعفے کیوں نہیں دیے. لوگ یہ منیشا سمیت جتنے بھی کپتان کے لور ہیں یا پی ٹی آئی میں بلّہ, بار آپ ان کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ وہ پروگرام کے بیچ میں ہیں, ان سے میں ان کا موقف بھی لوں گا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ چپکلشیں شروع ہو گئی ہیں اعلان ہوتے ہی, اب مجھے بتائیں کہ کیا بریسٹر گوہر جو ہے وہ چیئرمین نہیں ہے؟ عبوری چیئرمین ہے. تو رولا کیا ہے پھر؟ بشرا بی بی کی جو انٹری ہوتی ہے وہ کیا چاہتی ہیں کہ وہ نہ ہو؟ ہاں, تو کون ہو؟ اب ان کے نام لطیف کھوسہ جو ہیں وہ جو چیزیں اس طرح کے کریکٹر کوششیں کر رہے ہیں. اور مجھے جہاں تک ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا جی کہ وہ تو ان کے کنٹرول میں لطیف کھوسہ بشرا بی بی کے کنٹرول میں. ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ماؤتھ پیس رکھا ہوتا ہے. مگر کھوسہ صاحب تو ببانگے دوہل کہہ چکے ہیں کہ جناب میں میری پارٹی پیپلز پارٹی ہے, میں جوائننگ نہیں کروں گا. تو ان کو پھر کیا لگے چیئرمین پی ٹی آئی کون ہوگا کون نہیں ہوگا؟ کامن سینس کی بات ہے نا. انہیں پھر کیا لگے, کیا ضرورت تھی نیا پنڈورا باکس کھولنے کی؟ جو بات میں آپ کو خبر شیئر کر رہا ہوں, جو چیز بتائی ہے وہ یہ ہے. اچھا, خان صاحب نے 2 نام دیے تھے. جب خان صاحب کو بتایا گیا کہ اگر ہم انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرواتے تو پھر بلے کا نشان جو ہے وہ شاید کینسل ہو جائے, ہمیں نہ ملے تو ہماری جو پارٹی ہے وہ بلے کے نشان پر متحد ہو جائے گی بے شک آپ جیل میں. تو انہیں قائل کیا گیا, قانونی ٹیم نے قائل کیا. اچھا دیکھیں, جو الیکشن کمیشن میں کیس ہے
معاملہ ہے پی ٹی آئی کا یا چیئرمین پی ٹی آئی کا، اسے ہینڈل اور وکلا کی ٹیم کر رہی ہے، سائفر کو کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے، تو شاہانہ والے معاملے کو کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے، تو ضروری تو نہیں ہے وقت کام میں مقابلہ سکتا ہے. میں آپ سے کوئک کویشچن کروں گا، آپ نے کوئک آنسر کرنا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو اب انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ واقعی ہو رہے ہیں کہ رولے میں پڑ جائے گی بات؟ نہیں، ہفتے کو یقینی طور پر، اور جو مقام سامنے آیا ہمارے ذرائع کے مطابق وہ مقام بھی شاید نہ ہو جہاں پر یہ ہوں. یہ بلہ ان کے پاس رہے گا سر؟ اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر بلہ ان کے پاس رہے گا. گوہر علی صاحب کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہی چیئرمین رہیں گے قائم مقام. ہاں چلے ٹھیک ہے. اور 200 وکلا کی جو لسٹ مانگی تھی کپتان نے، انہوں نے کہا جی وفاداری ہے، وہ تیار، وہ حامد خان صاحب تیار ہے. اچھا یہ کہتے تھے کہ اس بار میں نے الیکشن، اچھا 200 وکلا کی جو مانگی ہے، اب جو ہیں کھوسا صاحب کے بیٹے بھی تو وکیل ہیں نا، تو ہو سکتا ہے ان کا نام نہ ہونے وہ بھی اندر سے ہو. ایک اور خبر دیتی یار، اب چیزیں یہ سیاست ہے نا. اچھا ہاں جی، اور یہ معاملہ ہے جو عام مرید ہے کپتان کا، مرشد کا، وہ پریشان ہے، وہ جو چاہتا ہے کہ بھجن بلہ ان کے پاس ہی رہے، کپتان واپس آ جائے. 2 گیمیں ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن نے کہا جناب چیئرمین بدلو تے انٹرا پارٹی الیکشن کروا لو تے اسی تانوں بلہ تہاڈے کول رہن دیاں گے. چیئرمین بھی بدل لیا، وہ الیکشن بھی کروا رہے انٹرا پارٹی. دوسری سائڈ پہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپیل بھی کر دی ہے. ہم صرف اپیل میں نہیں گئے، مگر کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن والی اپیل میں نہیں گئے، تو ہم نے دونوں کاروائیاں کی ہیں. تو یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، اسے لانگ ٹرم اور بڑے کینوس میں دیکھیں. یہ خالی ایک پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا، دیگر جماعتوں میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سلیکشن ہوتی ہے. تو اب یہ جب الیکشن کمیشن میں جائے گا یا عدالت میں معاملہ جائے گا تو اس پر کوئی براڈر پرسپیکٹو میں مختلف پہلو کھلیں گے. تو آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے نون لیگ بھی اس کریکی میں آ جائے، پیپلز پارٹی بھی کریکی میں آ جائے کہ بھائی آپ کس طرح اپنی سلیکشن کرتے ہیں، ذرا وہ بھی سامنے لایا جائے. اور جو دلائل دیے جائیں گے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس بنیادوں پر دیے جائیں گے. اور ڈان جیسا معتبر اخبار جو ہے وہ بھی اپنے ایڈیٹوریل میں اس طرح کے سوالات اٹھا رہا ہے. بڑی بات ہے اس طرح، آپ بڑے ہی سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ کا جھکاؤ مجھے پتا ہے کہ کپتان کے خلاف ہی ہوتا ہے، ان کی طرف نہیں ہوتا. مجھے اینڈ میں آپ خوشخبری تو دے دیں ان جیسے جتنے بھی ووٹر ہیں ان کے لیے کہ بھئی سکون ہو رہا ہے، بلہ واپس آ رہا ہے، الیکشنوں میں بلہ نظر آئے گا. یار ابھی تک تو یہ ہے کہ بلے کے بغیر کیسا الیکشن، ٹھیک ہے، امیدوار ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بلے کا اگر بلے نے واپس ہی آنا ہے تو اس لیے یہ رکھا گیا نا. یار چیزوں کو اس طرح نہ دیکھا کریں کہ جس طرح سو کارڈ کچھ وی لاگرز یا کچھ وہ اپنے اینگل سے یا ریٹنگ کے لیے کہ ہم یہ ایک متنازع بات کریں گے تو بہت زیادہ وائرل ہوگی تو ہم یہ دے دیتے ہیں، چاہے اس کے پیچھے یہی کام کر رہے ہیں. آپ کون سی ہماری جناب ان کے بہت بڑی بریکنگ دی ہے، کون سی باؤنس ہوئی ہے، بشرا بی بی اور کپتان آمنے سامنے ہو گئے ہیں قائم مقام چیئرمین کو لے کے. میرے ساتھ منیشا موجود ہے، ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کیسے دیکھ رہی ہیں ساری پکچر کو بڑے کینوس کے اوپر. اب یہ محسن بلال صاحب جو باتیں کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ ایک پی ٹی آئی لور کو سمجھ آتی ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بہت عجیب باتیں کر رہے ہیں. ایسی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے، عوام کو تھوڑا ریلیف ملنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو الیکشن میں ضرور کھڑا ہونا چاہیے. اگر میں کون سی بات غلط کر رہا ہوں؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں جی یہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے. منیشا سے یار یہ بلے کی میں نے آپ بلے کے بغیر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. ہاں بلے کے بغیر الیکشن ہی نہیں ہو سکتے. اچھا منیشا میں کلوزنگ کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں آپ سمجھ رہی ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی آرام سے ہوں گے، بلہ بھی یہیں پہ رہے گا اور آپ لوگ نکل کے ووٹ بھی دیں گے؟ ہاں جی ہم ضرور ووٹ دیں گے. ووٹ تیار کیے ہوئے؟ ہاں جی. رضائیوں میں رکھ دیے؟ نہیں سارے ووٹ دیں گے. نہیں تو وکلا اور آپ کی کور کمیٹی جو آمنے سامنے ہے اس سے آپ پریشان نہیں کہ یار یہ خدا نہ خواستہ آپس میں نہ لڑ پڑے؟ نہیں یہ تو نہیں ہوگا. تحریک انصاف کا مطلب تحریک انصاف ہے تو وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا، ان کے اپنے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. منیشا آپ دیکھیں یہ خود کانفیڈنٹ نہیں ہے، پھر وہ موسم رہے گی باتیں ٹھیک. نہیں ہماری پارٹی بہت کانفیڈنٹ ہے اور پی ٹی آئی ضرور کھڑی ہوگی. 2-3 دن بعد آپ ہی ایک اچھا لیجیے جناب، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ہو جائے اور یہ پی ٹی آئی یہی تو دعائیں کر رہی ہیں کہ کاش کہ ہمارا جو بلہ ہے وہ ہمارے پاس ہی رہ جائے. اور محسن بھائی کو اتنی جلدی ہے کہ یہ فٹافٹ پارٹی الیکشن کروانا چاہتے ہیں تاکہ ایک نئی خبر دے دیں. اس خبر کے ساتھ اگلی خبروں کے انتظار میں اپنے میزبان منان گیلانی، منیشا اور وہ محسن بھائی چلے گئے ہیں خبریں دے کے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.